پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد گناہوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو کبیرہ گناہ ہے. نمبر 1 پہ اس کو رکھا ہے شرک کو. شرک کہتے ہیں اپنے رب کی ذات میں کسی اور ذات کو شریک کرنا. مثال کے طور پر ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، روزے دار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، گھر میں قرآن بھی پڑھتا ہے، بیوی سے پردہ بھی کرواتا ہے، تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کے دل میں اس بات کا شبہ ہے کہ اللہ کے علاوہ شاید فلاں بھی کچھ کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور طاقت بھی ہے جو مجھے بیٹا دے دے گی، جو مجھے بیٹی دے دے گی. جس کا عقیدہ ٹک گیا کہ نہیں اللہ کے علاوہ فلاں ہیں پیر صاحب، ان کے ہاں جاؤں گا تو شاید پھر میرا کام بن جائے گا. جس نے یقین بنا لیا اس بات کو کہ اللہ کی تو عبادت کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے علاوہ نعوذ باللہ اس کے دل میں یقین ہے کہ فلاں چیز، فلاں بندہ جو ہے وہ اگر چاہے گا تو میرا کام بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اس کو کبیرہ گناہوں میں رکھا. آپ اس بات کو ایسے اندازے میں لگائیے، میں آپ کے مزاج میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ہم کہ مثال کے طور پہ کوئی آپ کا یار ہے، کوئی دوست ہے جو کوئی آپ کے بہت قریب میں، مدتیں گزر گئیں اور اچانک آپ سے علیحدہ ہو جائے، آپ سے الگ ہو جائے، آپ سے وہ کہے کہ میں آج کے بعد تیرا نہیں ہوں. آپ کو کتنا غصہ آئے گا کہ اچھا بچپن گزارا، جوانی گزاری، اب آ کے تو میرے سے علیحدہ ہو رہا ہے. اللہ تبارک جس طرح ایک یار کو یار کی بے وفائی پسند نہیں ہے، جس طرح ایک شوہر کو بیوی کی بے وفائی پسند نہیں ہے، جس طرح ایک مالک کو نوکر کی بے وفائی پسند نہیں ہے، جس طرح ایک حاکم کو ایک ملازم کی نافرمانی پسند نہیں ہے، جس طرح ایک باپ کو بیٹے کی نافرمانی پسند نہیں ہے. کتنا غم آتا ہے، کتنا غصہ آتا ہے دل میں کہ اچھا سب کچھ تو ہم نے اس کو دیا، سب کچھ ہم نے اس کا کیا، اب یہ ہمارے ساتھ ہی بغاوت کر رہا ہے. اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ رب کی ذات میں جب کوئی بندہ شرک کرتا ہے تو اللہ کریم کو سب سے زیادہ ناراضگی اس پر کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا، پھر وہ اپنے رب سے جب منہ پھیرتا ہے تو اللہ کو اس کے اوپر سخت ناراضگی ہوتی ہے.